السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 72۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ وادی پر گہرا سکوت طاری تھا اور بستی میں کوئی سرگرمی نظر نہ آئی تھی، لیکن ابھی ہم نشیب میں اترنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ناگہاں تموچا کے محل کے چبوترے پر ایک مشل تھرتھرائی۔ میں نے فوراً دوربین سے دیکھا، ایک وحشی جو یقیناً تموچا کا رکھوالا ہی ہوگا چبوترے پر مشل اٹھائے کھڑا تھا۔ اسی وقت کوئی عورت جس نے گھٹنوں تک سرخ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا باہر آئی۔ فوراً ہی کچھ رکھوالے جو گنتی میں 6 تھے نہ جانے کہاں سے نکل کر چبوترے کے سامنے نمودار ہوئے اور عورت کو دیکھتے ہی ان کی گردنیں جھک گئیں۔ میں ایک بار پھر کسی کے بتائے بغیر جان گیا کہ وہی زرد وحشیوں کی ملکہ تموچا تھی، اور یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ اس وقت محل سے کیوں نکلی اور کہاں جا رہی ہے۔ آدھی رات ہوا جاتی تھی اور آدھی رات کے بعد ہی غار کا ارذل عمر بوڑھا تورگا اور سمرائی کی پرچھائیاں دیکھنے والا تھا۔ پرنسس اندرا بھی میری طرح دوربین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی سرگوشی سنی، تموچا ہے۔ وہ چبوترے سے اتری اور اپنے 6 بھالا بردار رکھوالوں کے آگے آگے وادی کی جنوبی سمت ہو لی۔ یقیناً وہ غار والے کے پاس جا رہی تھی تاکہ معلوم کر سکے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب ہمیں تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے کی ضرورت تھی۔ ہم ڈھلان سے اتر کر ناہموار میدان میں پہنچے اور بندی گھر کے ہولناک حصاروں کی طرف مڑے۔ سردارنی گھومبی ڈوبا اور 5 کوکیوں کو جانوروں سمیت بندی گھر کے پاس چھوڑا۔ صوبیدار خداداد خان اور کریاپا ان کے ساتھ تھے۔ کارا اور شنگو بھی انہی کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ وادی کا شمال مشرقی ناکہ محفوظ کر کے ہم بندی گھر کا ڈران راستہ اترنے لگے۔ بودی اور دگل ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ بستی کے گھروندوں کے ایک طرف چھوڑتے ہوئے ہمارا رخ تموچا کے محل کی طرف تھا، مگر جو ہی ہم ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھے، محل کے رکھوالے وحشی نے میں دیکھ لیا۔ وہ اتنے سارے اجنبی لوگوں کو بستی میں آتے اور تموچا کے محل کی طرف بڑھتے دیکھ کر 1-2 پل تو سختی کسی کیفیت میں کھڑا رہا، پھر فوراً ہوش میں آیا اور اپنی کمر سے لٹکتا ہوا سینگ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھونکنے لگا۔ چاندنی رات کے سناٹے میں سینگ کی آواز بڑی دہشتناک معلوم ہوئی، جو وادی کے ٹیلوں، پہاڑیوں اور بلند و بالا چٹانوں کے حصار سے ٹکرا کر ایک بھیانک گونج پیدا کرنے لگی۔ ابھی وہ خطرے کا سینگ پھونک رہا تھا کہ میرے اشارے پر ہرنام سنگھ کی 303 کا فائر ہوا اور وحشی جو قریباً 200 فٹ دور ہوگا چبوترے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ سینگ کی دہشتناک آواز کے ساتھ 303 کا دھماکہ بھی اتنا زبردست تھا کہ پوری آبادی جیسے زلزلہ آ گیا اور وحشی ہڑبڑا کر گھروں سے نکلنے لگے۔ بلند چٹانوں کے شمال مشرقی ناکے پر صوبیدار خداداد خان اور کریاپا اور کوکیوں کو اس لیے متعین کیا گیا تھا کہ کوئی وحشی بستی سے اس راستے سے باہر نہ جا سکے۔ دوسرے ناکے پر جنوب مغرب کی طرف سے وادی میں داخل ہونے کا واحد قدرتی راستہ تھا۔ رانا صفدر اور وکرم کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ انہیں وحشیوں کو ادھر سے نہ باہر جانے دینا ہے، نہ ان کے 2 رکھوالوں کو بستی میں داخل ہونے دینا تھا جو جنوب مغربی ٹیلوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ میرا اور پرنسس اندرا کا ارادہ تھا کہ تموچا کا غار تک پیچھا کیا جائے اور غار والے کے ساتھ اسے وہیں گھیر لیا جائے۔ دگل جانتا تھا کہ غار کہاں ہے اور غار والے تک ہماری رہنمائی کر سکتا تھا، مگر صورتحال یکلخت تبدیل ہو گئی۔ اب ہمیں جو کچھ کرنا تھا تموچا کے محل کے آس پاس ہونا تھا۔ خطرے کا سینگ محل کے چبوترے پر پھونکا گیا اور رائفل کا دھماکہ بھی اسی جانب ہوا تھا۔ اپنے گھروندوں سے نکل کر وحشی بدحواشی کے عالم میں اسی طرف بڑھے، مگر اپنی جانب اٹھی ہوئی رائفلوں کو دیکھ کر محل سے پرے ہی ٹھٹک گئے۔ وہ بھالوں اور کھانڈوں سے مسلح تھے اور دگل نے انہی کی بولی میں خبردار کر دیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اسے محل کے رکھوالے کی طرف بھون دیا جائے گا جس کی لاش چبوترے پر پڑی تھی۔ دگل نے یہ بھی بتا دیا کہ پوری وادی چاروں طرف سے گھیر لی گئی ہے اور کوئی وحشی نہ بستی کے اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے۔ اسی لمحے مغربی ناکے پر جہاں رانا صفدر اور وکرم متعین تھے، بیک وقت 2 فائر ہوئے۔ وادی ایک بار پھر گونج اٹھی اور وحشی حیرت زدہ رہ گئے۔ ہوا یہ تھا کہ جب محل کے چبوترے سے خطرے کا سینگ پھونکا گیا اور ساتھ ہی فائر کا دھماکہ ہوا تو پچھمی ٹیلوں کی دیکھ بھال کرنے والے دونوں وحشی وادی کی طرف لپکے۔ سینگ کیوں پھونکا گیا اور دھماکہ کیسا تھا؟ رانا صفدر اور وکرم ان پہرے داروں کے منتظر تھے اور جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جو ہی دونوں وحشی وادی میں داخل ہوئے اور زد پر آئے، گولیوں کا نشانہ بنے۔ چاندنی میں کئی وحشیوں نے جو محل کے سامنے جمع ہو گئے تھے انہیں بھالوں سمیت گرتے اور مرتے دیکھا۔ اس سے دگل کی بات کی تصدیق ہو گئی اور وحشیوں نے بچشمے خود دیکھ لیا تھا کہ پچھم کا راستہ بند ہو چکا اور اس راستے سے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے۔ وحشیوں کو صورتحال سے اچھی طرح خبردار کرنے کے پرنسس اندرا نے ہرنام سنگھ سے کچھ کہا اور اس نے بلند آواز میں صوبیدار کو فائر کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی صوبیدار اور کریاپا نے بندی گھر کے پاس ایک ساتھ ہوائی فائر کیے، جن کے زبردست دھماکوں نے پوری وادی کو لرزا دیا، اور وحشیوں نے بدحواسی سے پلٹ کر عمودی چٹان کے ہولناک حصار کی طرف دیکھا، جہاں چاندنی میں خچروں اور گھوڑوں کے پاس متعدد انسانی سائے دیکھ کر جو رائفلوں اور بھالوں سے مسلح تھے وہ خوف اور دہشت کے مارے گمسم سے ہو گئے۔ پچھم کی طرف پورب کا راستہ بھی گھیر لیا گیا تھا۔ ادھر سے کوئی آدمی نہ پہاڑی درے میں داخل ہو سکتا تھا نہ درے کے راستے وادی میں آ سکتا تھا۔ پرنسس اندرا نے بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لے کر وحشیوں پر واضح کر دیا تھا کہ ان کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور اندیکھی تقدیر نے انہیں پکڑ لیا ہے۔
اس اسنا میں دگل نے محل کے دونوں دروازے بند کر دیے تو میں اور پرنس اندرا چبوترے پر نمودار ہوئے۔ بودی ہماری دائیں اور دگل بائیں جانب تھا۔ پروفیسر اسلم، ہرنام سنگھ، پرنسس کے دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر جیت سنگھ اور رگھو رائے چبوترے کے نیچے وحشیوں کے عین سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی وحشی چبوترے کی طرف نہ بڑھ سکے۔ پھر دگل نے ہتھیار پھینک دینے کا حکم دیا۔ یہ حکم 3 بار دہرایا گیا۔ وحشیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر غالباً وہ سمجھ رہے تھے ہم نے تموچا کو محل کے اندر قید کر لیا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ باری باری ہتھیار پھینکنے لگے۔ ان کے پیچھے عورتیں بھی گھروں سے نکل آئی اور اس عجیب و غریب کارروائی کو دیکھنے لگی جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چبوترے کے سامنے میدان میں بھالوں، برچھیوں اور کھانڈوں کے کئی ڈھیر لگ گئے۔ اچانک تموچا 5 رکھوالوں کے جلوں میں چلتی ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے محل کے سامنے آئی اور چشمے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی پہلی نظر ہتھیاروں کے ڈھیر پر پڑی، پھر چبوترے پر ہمیں دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ وہ خطرے کی سینگ کی آواز اور رائفلوں کے پے در پہ دھماکے سن کر غار سے لوٹی تھی۔ غالباً غار والا تورگا اور سمرا کی پرچھائی نہیں دیکھ سکا تھا اور یہاں بھی بازی الٹ گئی تھی۔ میں نے اسے حکم دیا، تموچا اپنے رکھوالوں سے کہو ہتھیار پھینک دے۔ دگل نے میرے الفاظ وحشیوں کی بولی میں دہرائے مگر وہ گمسم کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ دگل کو میرا حکم دہرانا پڑا، جس پر ایک رکھوالے نے مجھ پر بھالا پھینکنے کے لیے اپنا بازو بلند کیا، لیکن اب اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ ہرنام سنگھ نے تاک کر گولی چلائی جو وحشی رکھوالے کا ہاتھ پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے بھالا گرا۔ بھالے کے ساتھ رکھوالا بھی گرا مگر بھالا چونکہ ٹانگوں میں الجھ گیا تھا، اس لیے جب وحشی لڑکھڑایا اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا تو بھالے کا چوڑا پھل پیٹ میں اتر گیا اور اس کی نوک شاید دل میں کھپ گئی۔ وہ تڑپ کر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر تموچا ہکا بکا رہ گئی۔ وحشی جو ملکہ کو دیکھ کر کچھ سنبھل گئے تھے پھر خوفزدہ ہو گئے۔ دگل نے میرا حکم 3 بار دہرایا اور رکھوالوں کو ہتھیار پھینک دینے کی ہدایت کی۔ اب کہ تموچا نے اشارہ کیا اور سب نے بھالے پھینک دیے۔ اپنے ساتھی کا بے جان لاشا ان کے سامنے پڑا تھا۔ دوسری لاش چبوترے پر تھی۔ تموچا نے اسے بھی دیکھا۔ وہ حیران سی کھڑی تھی، پھر نہ جانے کیا خیال آیا دگل کی طرف ہاتھ لہرا کر بولی، تم کون ہو؟ دگل اپنی جگہ سے حرکت کی اور چبوترے کے دونوں کناروں پر نصب پتھر کے بڑے بڑے مشل دانوں میں مشلیں روشن کر دی جن کا زرد اجالا ہم پر تھرتھرانے لگا۔ پھر اپنی جگہ واپس آ گیا اور تموچا سے مخاطب ہوا، اچھی طرح دیکھ لو میں کون ہوں۔ دگل ہے میرا نام۔ 15 برس پہلے 23 راتیں تمہارے بلاس میں شریک رہا ہوں۔ دگل کا نام سن کر، اس کی شکل دیکھ کر تموچا کو کچھ یاد آیا اور مارے حیرت کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ دگل! اس کے ساتھ ہی چند قدم آگے بڑھی اور مشلوں کی روشنی مجھ سے دیکھنے لگی۔ 15 برس میں دگل یقیناً کچھ بدل گیا تھا، پھر بھی تموچا نے اسے پہچان لیا اور بولی، تم بندی گھر سے بھاگ گئے تھے، پھر کیوں آئے ہو؟ دگل نے میری طرف اشارہ کیا، صاحب بتائیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ زرد اجالے میں تموچا نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت کی بجلیاں کوننے لگیں۔ وہ ساری بجلیاں تڑاکوں کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر ٹوٹتی رہی۔ مجھے دیکھ کر نقش حیرت بن گئی اور حلق سے بے اختیار نکلا، ناصر نواب۔ 15 برس کے بعد وہ ابو کا چہرہ اور نام نہیں بھولی تھی۔ دگل نے بتایا ناصر نواب نہیں، ان کے بیٹے امجد ناصر ہیں۔ تموچا پر ایک اور حیرت گزر گئی۔ اسی حیرت میں آگے بڑھی اور چبوترے پر آ گئی۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ مجھ سے صرف 3-4 قدم کے فاصلے پر رکی اور ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے جسم پر وہی مختصر سا روایتی لباس تھا جس کا ذکر میں دگل کے آپیتی میں سن چکا تھا۔ گھٹنوں تک سرخ رنگ کا تہمد یا لہنگا، سر کی دونوں جانب بالوں کی پتلی پتلی لمبی لمبی بے شمار مینڈیاں جو اس کے وجود پر چلمن کی طرح آویزہ تھی، سڈول بازو پر لٹکتے ہوئے پھندنے، کانوں میں لرزتے ہوئے چاندی کے بالے، کمر میں پیٹی اور پیٹی کے ساتھ لٹکتا ہوا لوہے کا تیز دھار والا کھانڈا۔ اس کی عمر اندازے کے مطابق 42-43 سال ہوگی مگر چہرے سے 32-33 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ بلا شبہ اس عمر میں بھی اس کے زرد حسن میں بلا کی کشش تھی۔ لمبی لمبی آنکھوں میں گلابی ڈورے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایسی لمبی جادوگر اور نشے میں چور آنکھیں عورت کے حسن کی علامت سمجھی گئی ہیں۔ اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے دیکھا اور یہ جان کر میں واقعی ناصر نواب کا بیٹا ہوں ایک قدم اور آگے بڑھی اور بے جھجک مجھے اپنے ساتھ بلاس کی دعوت دی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ میں اسے تھام لوں۔ میں حیران رہ گیا، کیسی عورت ہے، سامنے موت کی بساط بچھی ہے اور وہ اس عالم میں مجھے بلاس کی دعوت دے رہی ہے۔ پرنسس اندرا نے اپنی رائفل کی نال سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس توہین میں سلوک پر تموچا مشتعل ہو گئی اور فوراً اس کا ہاتھ کمر میں لٹکے کھانے پر گیا مگر کھانڈا نکالنے کی مہلت نہ مل سکی کیونکہ رائفل کی ایک نال اس کی کمر سے آ لگی اور وہ رائفل بودی کی تھی۔ تموچا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ جس ہاتھ میں کھانڈا نکالنا چاہتی تھی وہ نیچے گیا اور غصے کی نظروں میں پرنسس کی طرف دیکھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کچھ مروب سی ہو گئی، پھر بودی پر نگاہ ڈالی جس نے اسے بے بس کر دیا تھا اور اس کی جانی پہچانی صورت دیکھ کر ایک بار پھر چونک گئی۔ 15 برس پہلے اس نے بودی کو ابو کے ساتھ دیکھا تھا، اب میرے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ پرنسس کے اشارے پر دگل نے ہاتھ بڑھا کر اچانک اس کی کمر سے کھانڈا اتار لیا۔ وہ چلائی، میں قبیلے کی ملکہ ہوں۔ دگل نے اس کا احتجاج مسترد کر دیا، اس وقت صرف ایک قیدی ہو۔ قیدی؟ اس کے الگ سے چیخ نکل گئی، تمہارا فیصلہ تمہارے قبیلے کے سامنے ہوگا۔ تموچا تڑپ گئی، تم نے میرا کھانڈا چھین لیا، میرے آدمیوں سے ہتھیار رکھوا لیے اور سمجھتے ہو کہ میں تمہاری قیدی ہو گئی، مگر غار والا کہتا ہے کہ تمہاری موت تمہیں بستی میں گھیر لائی ہے۔
वो غار میں بیٹھا تمہاری تصویریں دیکھ رہا ہے اور تم سب کو نیند کی رسیوں میں باندھ لے گا، کوئی بھی اس وادی سے باہر نہ جا سکے گا۔ وحشیوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غار والے کا نام سن تسلی کا باعث ہوا۔ کارا نے بھی اسے خطرے کا اظہار کیا تھا کہ وہ ہمیں نیند کی رسیوں میں جکڑے گا۔ اب میں تموچا سے مخاطب ہوا اور دگل میرے الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا۔ تم ہمیں غار والے سے ڈراتی ہو جسے بڑھاپے نے ناکارہ کر دیا ہے، اس کی پتلیوں میں سفیدی آ گئی ہے اور آنکھوں میں جالا پھیل گیا ہے۔ وہ تورگا اور سمرائی کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ سکا، اس لیے نہ دیکھ سکا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور یہاں سے 1.5 دن کی مسافت پر دھرتی کے پیٹ میں سو رہے ہیں، اور جو آدمی دھرتی کے پیٹ میں اتر جائے وہ غار والے کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس اطلاع پر تموچا پریشان ہو گئی۔ اس کے جس سوال کا جواب غار والا نہ دے سکا میں نے دے دیا۔ وہ صدمے کے لہجے میں بولی، تو تم نے تورگا کو مار ڈالا ہے؟ اس نے سمرائی کا نام نہ لیا، صرف تورگا کے دکھ کا اظہار کیا، حالانکہ دونوں اس کے بھیجے ہوئے خبر نساں تھے، اور میں نے دونوں کی موت اور قبروں کا ذکر کیا تھا۔ یک لخت بھڑک اٹھی، تم نے تورگا کی موت کا بدلہ لیا جائے گا؟ اس نے سمرائی کا نام بھی نہ لیا، صرف تورگا کے بدلے کی بات کی، اور اب میں کارا کہ اس نفرت کا مطلب سمجھنے لگا جو تورگا کے ذکر سے اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی۔ اچانک تموچا کا چھٹا رکھ والا مشل اٹھائے جنوبی ٹیلے کی اور سے نکلا، اور اس کے ہمراہ ایک ارذل عمر بوڑھا جس کے سر اور داڑھی کے بال آگ کی بڑیا کی طرح سفید ہو رہے تھے اور کمر جھک گئی تھی، سانپ کی مانند بل کھائی لکڑی ٹیکتا مشل کی روشنی میں ننگے پاؤں چلا رہا تھا۔ اسے دیکھتے میں سمجھ گیا وہی غار والا پیشوا ہے۔ وہ سائی کی طرح رینگتا وحشیوں کے سامنے نمودار ہوا۔ تمام وحشیوں سے دیکھتے ہی کمر تک جھک گئے اور منہ میں کچھ مینانے لگے۔ جب وہ چبوترے کی طرف بڑھا، تموچا دوڑتی ہوئی چبوترے سے اتری، اس کے قریب پہنچ گئی، پھر ایک بازو غار والے کی طرف اور دوسرا میری طرف لہرا کر بولی، اسے نیند کی رسیوں میں باندھ لو۔ 15 برس پہلے اس کا باپ بدی گھر سے بھاگ گیا تھا، مگر میں اسے نہیں بھاگنے دوں گی۔ غار والا چونک کر میری طرف بڑھا۔ شاید وہ غار میں بیٹھے مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو نیند کی رسیوں میں جکڑنے کی کوشش کرتا رہا اور ناکام ہو کر غار سے نکل آیا تھا۔ جو ہی وہ چبوترے کے پاس پہنچا، ہرنام سنگھ کی رائفل اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا، ہرنام سنگھ اسے اوپر آنے دو۔ ہرنام سنگھ راستے سے ہٹ گیا۔ بڈھا لکڑی کے سارے اوپر آیا اور بالکل میرے سامنے رکا۔ تو تم اس کے بیٹے ہو جو بندی گھر سے بھاگا اور موت کی وادی میں دیوتا سے لڑنے گیا، مگر مندر کے اغوا نے اس کا انجام دیکھا تھا جب لمبارو کے قہر نے دھرتی کو جھنجھوڑ دیا اور دیوتاؤں کے تنور نے آگ اگلی۔ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ دگل میرے اور غار والے کے درمیان ترجمانی کے فرائض ادا کرنے لگا۔ میں نے جواب دیا، تموچا نے بھی یہ پوچھا تھا کہ ہم کیا لینے آئے ہیں، اور تم بھی یہ پوچھتے ہو، تو سنو اے غیر نشین، ہر بات کا ایک بدلہ اور ہر کھیل کا ایک انجام ہوتا ہے۔ میں اپنے باپ کا بدلہ لینے اور لمبارو کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ دگل نے میری بات کا ترجمہ کیا تو تمام وحشی سن کر دنگ رہ گئے کہ میں ان کے دیوتاؤں کو ہلاک کرنے آیا ہوں۔ تموچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور غار والے اپنی ٹیڑھی میڑھی لکڑی لہرا کر کہنے لگا، دیوتا نہیں مر سکتا، وہ اس وقت سے ہے جب سے دھرتی، اور اس وقت تک رہے گا جب تک دھرتی رہے گی، یہ میرا علم کہتا ہے۔ جھوٹا ہے تمہارا علم، کیونکہ پراسرار تگائی نے، جسے لوگ صدیوں کی روح کہتے ہیں، پیشگوئی کی ہے کہ لمبارو کا خاتمہ قریب ہے اور جنوب سے آنے والے لوگ اسے ہلاک کر دیں گے، اور ہم جنوب سے آئے ہیں۔ وحشیوں پر حیرت کی سنسنی گزر گئی اور غار نشین نے اپنی لکڑی پھر بلند کی۔ تگائی اگر جینے سے تنگ آ گیا ہے تو بے شک مر جائے۔ وہ اس وقت سے جی رہا ہے جب دیوتاؤں نے دھرتی پر قدم رکھا تھا، مگر دیوتا جیتا رہے گا اور تم لوگ جو جنوب سے آئے ہو اس کے پیٹ میں اترو گے۔ اب میرا لہجہ ذرا سخت ہو گیا کیونکہ میں جیت کے خانے میں کھڑا تھا اور غار والے سے مخاطب ہوا۔ میں نے سنا ہے تم قبیلے کے پیشوا ہو اور پیشوا کو عقل مند ہونا چاہیے، مگر تم پراسرار تگائی کی ملامت کی ہے، وہ جو کسی دانش مند کی ملامت کرتا ہے وہ اپنی بیوقوفی پر مہر لگاتا ہے۔ برائی کرنے والے ہونٹ عقل مند کے ہونٹ نہیں ہو سکتے، یا پھر بڑھاپے نے تمہاری عقل چھین لی ہے۔ حالانکہ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے۔ تمہارے بال بگلے کی مانند سفید ہو چکے، لیکن سمجھ بوجھ رخصت ہو چکی ہے۔ اگر لمبارو نہیں مر سکتا تو پھر صدیوں کی روح تگائی نے کچھ اور بھی کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیوتا اجنبی لوگوں کی قربانی سے اکتا گیا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پجاری اپنی قربانی دیں، کیونکہ جب سے مندر کے اغوا نے دیوتا کو چانگا کی بیٹی کا گوشت کھلایا ہے، اسے اجنبی لوگوں کا گوشت پھیکا اور بد ذائقہ لگ رہا ہے، اور اپنے پجاریوں کا نمکین اور لذیذ گوشت طلب کرتا ہے۔ جب ہی ہم نے اس بستی کو گھیر لیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے سارے قبیلے کو ہانک کر لمبارو کے مندر میں لے جائے اور دیوتا کو اس کا پسندیدہ گوشت بھیٹ کرے۔ پراسرار تگائی کے حوالے سے میں نے بات اپنے ذہن میں گھڑ لی تھی تاکہ دیکھوں کہ غار والے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ گمسم سا ہو گئے اور سب وحشی خوف سے سہم گئے، جیسے انہیں قربان گاہ میں پھینکنے کی باری آ گئی ہو۔ میں نے بات آگے بڑھائی، دگل ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ اب ارذل عمر بوڑھے کو چھوڑ کر میں نے وحشیوں سے مخاطب ہوا۔ سب سے پہلے ہم غار والے کو لمبارو کے پیٹ میں اتاریں گے، جو اس کی قربانی کے لیے بھولے بھٹکے مسافروں کی تصویریں اور پرچھائیاں دیکھتا رہا ہے۔ پیشوا کے جسم میں گوشت تھوڑا اور ہڈیاں زیادہ ہیں، مگر ہڈیوں میں فاسفورس ہوتا ہے، اور لمبارو کی اپنی ہڈیوں کا فاسفورس کم ہو گیا ہے، کیونکہ غار والے کے بقول وہ کروڑ سال سے جی رہا ہے، اس لیے
دیوتا پیشوا کے جسم کی قربانی تو خوشی سے قبول کرے گا۔ یہ سن کر وحشی سکتے میں آ گئے۔ ارذل عمر بوڑھے نے حیرت سے مجھے دیکھا اور میں ان پر ایک اور حیرت ناک دہشت طاری کر دی۔ جب لومبارو پیشوا کا گوشت کھائے گا، ہڈیاں چبائے گا، تب دیوتا کے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ملکہ تموچا کے جسم کو اس کا لقمہ بنایا جائے گا، جسے اپنے آرینواں دانتوں سے کچلتا اور ان کا گوشت مزہ لیتا ہوا اپنے پیٹ میں اتارے گا۔ تموچا کی چیخ بلند ہوئی جس نے سب کو لرزا دیا، مگر میں نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ غار والے پیشوا اور ملکہ تموچا کے بعد قبیلے کے سب لوگ ایک ایک کر کے لومبارو کے پیٹ میں اتارے جائیں گے اور کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دیوتا چاہتا ہے کہ سارے پوجنے والے اس کی خوراک بن جائیں۔ جب دگل نے ان الفاظ کا ترجمہ کیا، وحشیوں میں ایک ہلچل اور سراسیمگی پھیل گئی اور وہ حیرت و خوف کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ غار والا جانتا تھا یہ بات تگائی نے کہی یا نہ کہی ہو، اگر ہم نے وحشیوں پر قابو پا لیا تو اپنے آدمیوں کا بدلہ لینے کے لیے لومبارو کے آگے پھینک دیں گے اور وہ اپنے پجاریوں کو ہڑپ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ خونخوار درندہ کالے گورے اور زرد جسموں میں امتیاز نہیں کرتا، خال خواہ کس قسم کی ہو، سب کے خون کا رنگ ایک اور گوشت کا ذائقہ یکساں ہوتا ہے۔ ارذل عمر بڈھا حیرت کے اس بھنور سے نکلا جس میں نے اسے پھینک دیا تھا اور اپنے قبیلے کے سامنے اور تموچا کے سامنے اور میرے سامنے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے مجھ سے الجھنے لگا۔ ان باتوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو کچھ میں نے کہہ دیا وہی میرا مطلب ہے۔ اب وہ مجھے ڈرانے لگا جیسے میں نے اسے ڈرایا تھا۔ تم ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں سے لوٹ کر نہیں جا سکتے۔ اس گھڑی سے پہلے جو آنے والی ہے اپنے گزرے دنوں کو یاد کر لو۔ میں اپنا ماضی پیچھے چھوڑایا ہوں۔ تم جیسے نوجوان مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، مگر تمہارا مستقبل اسی وقت ختم ہو گیا جب تم اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ میرا مستقبل وہ راستہ ہے جس پر میں گامزن ہوں۔ میں تمہارے سارے راستے بند کر دوں گا اور تمہیں نیند کی رسیوں میں باندھ دوں گا۔ اب تم حرکت نہیں کر سکو گے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کی طرح بلکھائی ہوئی لکڑی جس کے سہارے چل کر آیا تھا میری آنکھوں کے سامنے لہرائی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کی اس حرکت کے ساتھ وحشیوں میں امید اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ غار والے سے جس کام کی توقع رکھتے تھے اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ وحشیوں کی اس خوش فہمی کو دور کرنے اور غار نشین کے ذہن میں خل جال ڈالنے کے لیے میں نے ہاتھ اس کی طرف لہرایا اور کہا، میں تمہارا جادو توڑ دوں گا اور تم پر ایسی نیند بھیجوں گا جو کبھی نہیں ٹوٹتی اور جس سے آدمی بیدار نہیں ہوتا۔ میں جانتا تھا وہ میری قوت ارادی کو شکست نہیں دے سکتا، پھر بھی اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے خود کو مضبوط کیا۔ غار والا اپنی لکڑی میرے چہرے کے سامنے لہراتا، منہ میں کچھ بڑبڑاتا اور اپنی بوڑھی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر مجھے توجہ کے حلقے میں لینے کی کوشش کرتا رہا۔ میرا خیال ہے اندرا بھی زیر لب اعوذ اور لا حول کا جاپ کر کے اس کے شیطانی عمل کو پسپا کر رہی تھی۔ کئی منٹ اسی کشمکش میں گزر گئے کہ کیا ہوتا ہے، مگر کچھ بھی نہ ہوا، جس سے وحشیوں کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ توقع رکھتے تھے کہ میں فوراً ہی بے سود ہو کر چبوترے پر گر پڑوں گا، مگر جو وقت گزر رہا تھا ان کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ میں ایک دم آگے بڑھ کر بوڑھے پیشوا کی بوڑھی آنکھوں میں جھانکنے لگا جن کے اندر مکڑی کی طرح باریک سا جالا تنا ہوا تھا۔ اس حرکت کا مقصد صرف بڈھے کو پریشان کرنا تھا۔ اسی اسنا میں پرنسس اندرا نے اچانک ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا، گویا مجھے اپنی طاقت کا سہارا دے رہی تھی، مگر وحشی یہ دیکھ کر بری طرح چونک گئے کہ اندرا کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی غار والے کا جسم کانپنے لگا جیسے اسے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ میں اندرا کے سمرن کی آواز سن رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ وہ آواز میرے جسم میں سرایت کرتی پھر اندیکھی لہر کی طرح خارج ہوئی اور ارذل عمر بڈھے سے ٹکرائی ہو۔ اس احساس سے میری قوت ارادی کچھ اور مضبوط ہو گئی کہ اندرا بھی میرا دفاع کر رہی ہے۔ اچانک میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اونچی آواز میں تاکہ سب لوگ سن لیں غار والے سے کہا کہ جس کی لکڑی میرے چہرے کے سامنے مسلسل حرکت کر رہی تھی، بند کرو یہ پاکھنڈ اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج تم جو کچھ دیکھو گے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ غار والا فکری کا ترجمہ سنے بغیر میری آواز ہی سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا، اور جب دگل نے میرا مفہوم وحشیوں کی بولی میں ادا کیا وہ سب دم بخود رہ گئے، کیونکہ انہوں نے بڈھے کو کانپتے اور پیچھے ہٹتے دیکھا اور دیکھا کہ وہ الٹے قدموں چلتا چبوترے کے کنارے تک پہنچ گیا اور آخری پاؤں ہوا میں اٹھا، کیونکہ چبوترا ختم ہو گیا تھا تو دھڑام سے پشت کے بل زمین پر گرا۔ اپنے پیشوا کی شکست و پسپائی کا المناک منظر دیکھ کر وحشیوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ تموچا کا رنگ اڑ گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور جیسے ہوا میں اڑتی غار والے کے پاس پہنچی جو گرنے کے بعد وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ تموچا نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں بڈھے کا بازو ہاتھ سے چھوٹا تو دھپ کی بھیانک آواز کے ساتھ زمین پر گرا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی طرف دیکھا تو مارے خوف کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وحشیوں نے تموچا کی بھیانک چیخ اور اڑی رنگت سے اندازہ کر لیا کہ غار والے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گزرا ہے۔ ان کی ہجومی حرکت پیدا ہوئی، غالباً وہ خود دیکھنا چاہتے تھے کہ بڈھے کو کیا ہو گیا ہے۔ دگل نے میرا حکم فوراً انہیں سنایا، خبردار کوئی آگے بڑھے نہ۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ میں سمجھا شاید بڈھا بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب وحشی نہیں قدموں رک گئے تو میں نے پروفیسر اسلم سے کہا کہ وہ بڈھے کا معائنہ کرے۔ انہوں نے نبض دیکھی، پپوٹے الٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، دل کا جائزہ لیا اور بتایا کہ یہ مر چکا ہے، ہارٹ فیل ہوا ہے اس کا۔
دگل نے میری طرف سے اس کی موت کا اعلان کیا۔ غار والے نے مجھے نیند کی رسیوں میں باندھنے کا جتن کیا، مگر موت نے اسے اپنی رسیوں میں باندھ دیا۔ اب یہ سپنے، تصویریں، پرچھائیاں نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ مردے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اعلان سنتے ہی وحشیوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بڈھے کی موت نے انہیں زندہ درگور سا کر دیا اور وہ خود بھی موت کا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ یہ بالکل اتفاقی حادثہ تھا، مگر وحشیوں نے سمجھا کہ میں غار والے سے کوئی بڑا جادوگر ہوں اور میں نے اس پر کبھی نہ ٹوٹنے والی نیند طاری کر دی ہے۔ خوف اور صدمے کے مارے سب خاموش ہو گئے، اور ایسی گہری اور خوفناک تھی وہ خاموشی جیسے موت نے سب کچھ ختم کر دیا ہو۔ تموچا ایک طرف اداس کھڑی تھی، چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، آنکھیں بجھ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے غار والے کی موت کے ساتھ اس کی ساری طاقت زائل ہو گئی ہے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ اچانک ایک بوڑھا ہجوم میں سے صرف 2-3 قدم آگے بڑھا اور میرے سامنے جھک گیا۔ اس کے پیچھے سب وحشی جھک گئے۔ وہ میری پراسرار طاقت سے خوفزدہ تھے۔ ہو سکتا ہے کسی مشکل اور مصیبت کے وقت بندوقوں سے بھی لڑ جاتے ہوں، مگر جادو منتر کے سامنے ایک تنکی بیکار و بے بس تھے اور مجھے بہت بڑا جادوگر سمجھ کر ڈر گئے تھے۔ میں نے بھی سوچا ان پر خوف طاری رہنا چاہیے، صرف تموچا نہ جھکی اور حیرت کی نظر سے سب کو دیکھتی رہی۔ ہر چال ہمارے حق میں گئی تھی اور اب مجھے بازی کا آخری مہرہ چلنا تھا۔ اسی وقت صوبے دار کو سگنل دیا گیا کہ وہ کارا کو بھیج دے۔ اس بازی کا آخری مہرہ وہی تھا۔ وحشی حیران تھے کہ تموچا بھی حیران تھی کہ نہ جانے اب ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کارا ہمارے قریب پہنچ گیا۔ سب لوگوں نے اسے میرے سگنل پر آتے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ تموچا نے مارے حیرت کے منہ میں انگلی داب لی۔ وہ شنگو کے ساتھ اسی کے حکم پر تورگا اور سمرائی کو ڈھونڈنے اور ہمارا سراغ لگانے اور اب ہمارے ساتھیوں کے درمیان سے نکل کر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے، نہ پیروں میں زنجیر تھی، پھر بھی ہمارا قیدی تھا، اور یہی بات تموچا کو حیران کیے دیتی تھی۔ کارا نے آتے ہی غار والے کی لاش دیکھ لی اور ٹھٹک گیا۔ میں نے دگل کی معرفت اس سے بات کی۔ کارا، تم دیکھ رہے ہو کہ غار والا مر گیا ہے اور قبیلے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر موت کی نیند بھیج دی ہے۔ اب یہ بتاؤ، غار والے کے بعد قبیلے کا سب سے بڑا بزرگ آدمی کون ہے؟ کارا نے فوراً اس بوڑھے کی طرف اشارہ کیا جس نے ہجوم سے آگے نکل کر مجھے تعظیم دی تھی، اور اس کا نام لیا، سراگو۔ میں نے سراگو کو آگے بلایا اور کہا، سراگو، آج سے تم قبیلے کے پیشوا ہو، کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ اس نے ایک بار پھر گردن جھکا دی اور تمام وحشی بھی جھک گئے، گویا میرا فیصلہ تسلیم کر لیا گیا۔ پھر تموچا اس بار بھی نہ جھکی۔ میں نے پوچھا، تموچا، کیا تم سراگو کو اپنا پیشوا نہیں مانتی؟ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، البتہ سراگو کی طرف منہ کر کے جھک گئی۔ اب میں نے نئے پیشوا سے مخاطب ہوا، سراگو، یہاں کچھ لاشیں پڑی ہیں، انہیں یہاں سے اٹھوانے کا بندوبست کرو، کیونکہ اب جو کچھ ہونے والا ہے اس میں مردوں کی موجودگی اچھی نہیں۔ اپنے رواج کے مطابق بعد میں تم مردوں کو جلا سکتے ہو۔ وحشی اپنے مردے جلاتے تھے۔ سراگو نے کچھ لوگوں کے نام لے کر حکم دیا کہ لاشیں ہٹا لی جائیں۔ کچھ آدمی آگے بڑھے اور ساری لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ لوگ حیران تھے کہ نہ جانے اب اور کیا ہونے والا ہے۔ میں نے انہیں بتایا، جب زوئی مر گیا، اس کی وصیت کے مطابق تموچا کو قبیلے کی حکمرانی سونپ دی گئی اور غار والے نے اسے مقدس ملکہ بنا دیا جسے قبیلے کا کوئی مرد چھو نہیں سکتا تھا، مگر بھولے بھٹکے مسافروں کے ساتھ اس نے بلاس کی اجازت دے دی جنہیں لمبارو کی قربانی کے لیے قید کیا جاتا رہا۔ تموچا جس قیدی کے ساتھ اپنے بلاس کی راتیں گزارتی، وہ دیوتا کی قربان گاہ میں پھینکنے کے بجائے سدا کے لیے بندی گھر میں ڈال دیا جاتا۔ اور یہ سب کچھ شرمناک ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی سماج اور کوئی قانون عورت کو ایسے بلاس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ایسی عورت مقدس ہو سکتی ہے۔ اس قبیلے کی بادشاہت پر کارا کا حق تھا جسے چھین لیا گیا، کیونکہ وہ زوئی کا بھتیجا اور اس کا وارث تھا۔ آج سے تموچا کی حکومت، اس کے بلاس کی رسم ختم کی جاتی ہے۔ میں کارا کو قبیلے کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ کارا، اوپر آ جاؤ اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرو۔ وحشیوں نے کارا کی بادشاہت اور خوشی کا اظہار کیا۔ وہ چبوترے پر آیا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تموچا کی طرف دیکھا، ایک ہاری ہوئی عورت کی طرح چپ چاپ اور شکستہ دل کھڑی تھی۔ کہنے لگا، قبیلے کی بادشاہت میرا موروثی حق تھا جو مجھے مل گیا۔ میں صرف اسی صورت میں بادشاہ بننا قبول کروں گا جب تموچا میری ملکہ بننا قبول کرے گی۔ کارا نے وحشیوں کو اور تموچا کو بھی حیران کر دیا۔ ان کی عمروں میں 20-21 سال کا فرق تھا۔ اس فرق کے باوجود کارا نے اسے اپنے لیے پسند کیا، کیونکہ وہ آج بھی قبیلے کی سب سے خوبصورت اور اس کے چچا کی میراث تھی جس پر وہ قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ تموچا سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ قیدیوں کے ساتھ بلاس کرتی رہی اور غالباً تورگا پر بھی مہربان تھی۔ کارا کا فیصلہ مجھے اچھا لگا اور میں تموچا سے مخاطب ہوا، تموچا، اگر تم کارا کی ملکہ بننا پسند کرتی ہو تو چبوترے پر آ جاؤ۔ میں بھی چاہوں گا کہ تم کارا کی ملکہ بن جاؤ، کیونکہ تم اس کے چچا کا ترکہ ہو اور ورثہ ہو۔ تموچا نے پہلے کارا کو پھر مجھے دیکھا اور چبوترے پر آ گئی۔ اس نے کارا کی ملکہ بننا قبول کر لیا۔ ہاری ہوئی عورت جیت گئی تھی۔ وحشیوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ انہیں کارا کا اعلان اور تموچا کا فیصلہ پسند آیا تھا۔ تموچا کارا کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ اب میں نے سراگو کو بلایا، سراگو، اوپر آ جاؤ۔ قبیلے کی پیشوا کی حیثیت سے تم کارا اور تموچا کے بیاہ کی رسم ادا کرو گے، مگر بیاہ کی رسم ادا کرنے سے پہلے میں تموچا سے کہوں گا اب وہ اپنے بلاس کا روپ ترک کر دے اور قبیلے کی دوسری عورتوں کی طرح لباس پہنے۔
تموچا نے دگل کی زبانی میری بات سنی تو چپ چاپ اپنے محل کے اندر چلی گئی، جس کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ پھر چند لمحوں کے بعد باہر آئی تو اس نے سرخ لہنگے کے اوپر رنگدار چولی پہن رکھی تھی۔ مینڈیوں کی چلمن 2 حصوں میں گوند کر اس طرح سر پر باندھ لی تھی کہ دونوں چوٹیوں کے پھندنے کانوں پر لٹک رہے تھے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 باندیاں بھی محل سے نکلی مگر دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ سراگو نے کارا اور تموچا کو اپنے سامنے بلایا اور ابھی قبیلے کے رسم کے مطابق ان کے لگن کا اعلان کرنے ہی والا تھا کہ ناگہاں ایک جوان وحشی جوم سے نکل کر آ گیا اور بولا، سراگو غار والا گیا، تموچا کی جگہ کارا کو قبیلے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور اب تم ان دونوں کا لگن کر رہے ہو، مگر جانتے ہو اگر قبیلے کے مردوں میں سے کسی کے ساتھ تموچا کا لگن ہو سکتا ہے تو وہ صرف تورگا تھا یا پھر موگ، یہ کہہ کر اسے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا یعنی اپنا نام لیا۔ تیسرا کوئی مرد تموچا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تورگا دھرتی کے پیٹ میں سو گیا اور وہ نہیں تو پھر میں ہوں۔ اگر کارا تموچا کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے تو پہلے مجھ سے نمٹنا ہوگا۔ تم چونکہ نئے پیشوا اور قبیلے کی رسموں کو جانتے ہو اس لیے میرے اور کارا کے مقابلے کو نہیں روک سکتے۔ ہم دونوں میں سے جو جیتے گا تموچا اس کی جیت کا صلہ ہوگی۔ اس چیلنج سے سب لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ سراگو نے، تموچا نے، کارا نے جوان وحشی کی طرف دیکھا جو ڈیل ڈول کا مضبوط اور 42 سال کا پختہ مرد تھا، جبکہ کارا اس کے مقابلے میں کم عمر اور جسم کا بھی ہلکا تھا۔ میں نے سراگو سے پوچھا کیا قبیلے کی رسم کے مطابق یہ مقابلہ ضروری ہے؟ سراگو نے اس بات میں سر ہلایا اور جوان وحشی کی طرف دیکھا۔ موگ، تم نے تموچا کے لیے جو سب سے خوبصورت عورت تمہاری ہم عمر بھی ہے کارا کو للکارا ہے تو بہت اچھا، میں تمہیں مقابلے سے نہیں روکتا۔ یہ کہہ کر سراگو چبوترے سے اتر گیا اور اس نے ہتھیاروں کے ڈھیر سے 2 کھانڈے اٹھائے، ایک موگ کو دیا اور دوسرا کارا کی طرف لہرایا جو ابھی تک چبوترے پر کھڑا تھا۔ ایک پل کے اندر وہ دوڑ کر چبوترے کو کود گیا اور سراگو کے ہاتھ سے کھانڈا پکڑ لیا۔ ایک عورت کے لیے 2 مردوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔